السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ کو آج ادھر نانسوخ کردو میں آرگینک ویلیج نانسوخ کردو میں افطاری پروگرام کے لیے آئے ہیں۔ کچھ میرے فرینڈ ساتھ ہیں، یہاں ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں، تو فردر انشاءاللہ ان سے تعارف اور گفتگو جاری رہے گی، تو مزید آپ لوگوں سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ تو یہ ایکچوئل لوکیشن ہے، یہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو دکھا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ گرینری اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے، اب درختوں کے پتے دیکھ سکتے ہیں، ابھی موسم اتنا ٹھنڈا ہے کہ درختوں کے پتے صحیح طرح نہیں آئے، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ گرینری زیادہ ہو جائے۔ بہرحال اینی وے اتنا بھی مایوس کن نہیں ہے، جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے، ابھی بھی اس کا اپنا حسن ہے، اپنی خوبصورتی ہے اس وقت۔ تو یہاں پہ بالکل ڈاؤن ورڈ جو ہے، اس سے بالکل جہاں ہم رکے ہیں اس سے نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ہے جی دریا، شیوک ریور اسے کہتے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کے شگر کی دریا بھی جو ہے وہ اس میں مل جاتی ہے، یہاں پہ شیوک ہے صرف۔ تو یہ اوور آل ایریا ہے، نیچے کھرپوچو والی پہاڑی ہے، ماؤنٹین، یو کین سی دیٹ۔ یہ علاقہ اور یہ جو گرین بیلٹ ہے جہاں پہ ہم سٹے کر رہے ہیں، یہ ہے، اس میں یہی قسم کا درخت بڑا ہوا ہے، اس کو بلتی میں الچامہ کہتے ہیں، باقی یہ غیر پھلدار درخت ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید آپ لوگوں سے گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ افطاری پارٹی کا سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس وقت شام کے تقریباً 4:30 بجے ہیں، 1.5 گھنٹہ 5:30 6 تک ہمارے پاس تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہیں، ٹائم ہے۔ تو اس میں ہم لوگ باربیکیو بنائیں گے، اور فروٹ ہم لے کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک پلاؤ بھی ہوگا، چکن پلاؤ، اور باقی سموسے وغیرہ بھی ہم لے کے آئے ہیں جو ادھر سے ہی اس کدو سے لے کے آئے ہیں۔ تو اس وقت آرگینک ویلیج میں آئے ہوئے ہیں۔ بالکل ولایت صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بلتی ہی بولنا چاہیے، مگر یہ یادگار صرف ہم تینوں کے لیے نہیں ہے۔ میں ولاگ بنا رہا ہوں جس کو دنیا کے بہت سارے لوگوں نے دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے جن کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی، انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہے، دنیا میں آنا ہے، تو اس لیے ہمارے ممتاز صاحب ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے۔ بہرحال چلیں، ویڈیو ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ ناظرین، یہاں پہ علی خان صاحب نے اپنی ہنرمندی کارگری شروع کر دی ہے، کٹنگ چل رہی ہے چکن کی، تو چکن بوٹی کیا جا رہا ہے، چکن کٹنگ ہوگی، اس کے بعد مزید فردر لے علی خان یہ بار سائڈ لے اولے دیر گشت ہون مت باہر چک کھنوں سے زرے۔ تو جی، یہ ہمارے کچھ ساتھی ساتھ میں ہیں، ان سے ہم سب سے پہلے تو ہمارے ولایت عبدالی صاحب سے شروع کرتے ہیں، پروفیسر ولایت عبدالی صاحب۔ جی جناب، آپ آج آرگینک ویلیج نانسو میں آئے ہیں، آپ پہلے بھی آ چکے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں؟ 15 سال پہلے ہاں، پہلے بھی یہ آ چکے ہیں، تو اس وقت میں اور اب میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ اس وقت اور اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہ آرگینک ولیج ہی تھا، ابھی آرگینک ولیج اس وقت بھی ایڈورٹائز ہو رہا تھا اسی نام سے؟ خیر ہاں بالکل، نانسو آرگینک ولیج کے نام سے اچھا، تھا۔ ٹھیک۔ اس وقت رمضان نہیں تھا، جی جی، رمضان ہاں رمضان ہے تو ظاہری بات ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، ہاں یہ ہے، تو پیدل چل کے آنا اس میں بھی کافی انرجی ضائع ہوتی ہے، بالکل بالکل یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو کتنا حد تک اس پہ ایڈورٹائزنگ کی زیادہ ضرورت ہے اس کو، یا اس میں مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا آرگینک ویلیج میں مزید کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو اسی حال میں رکھ کے ایڈورٹائز کیا جائے کہ یہاں پہ ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آئیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا سوال کیا ہے، جس طرح ہماری زبان میں، ہمارے کلچر میں ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، بالکل، اسی طرح اس آرگینک ولیج میں بھی جو ہے سائنٹیفک چیزوں کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ جی آپ جی، نے دیکھا ہوگا یہاں پر جالیاں لوہے کی بنی ہوئی ہے، بینچ وغیرہ بھی میں نے راستے میں دیکھے تو لوہے کے، کٹر مشین یہاں پہ بالکل، ہم نے دیکھی ادھر۔ تو میرے خیال میں یہ فلی آرگینک ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو سائنٹیفک
مصنوعی چیزوں سے مصنوعی چیزیں ہوں. اچھا اس بات پہ میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں کچھ تو آبادی، تھوڑی بہت آبادی ہے نانسو ولیج کی، تو اگر یہ آبادی والے یہاں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی ضروریات زندگی ہے. سب سے چھوٹی چیزیں جو ہم ضروریات زندگی میں سے لیں اپنی، تو ہمارے کچن کی چیزیں ہیں، پانڈے یوٹینسلس جو ہیں، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھی کوئی لکڑی کی چھری ہو، پلیٹ لکڑی کی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، پتیلے پتھر کے ہوں، یا اسی طرح جس طرح ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں گھر کے اندر اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں مشکل ہو جائے گی. اب ماچس کی جگہ پہ آپ چمک کا استعمال کریں گے، بالکل. ہوگا، مشکلات تو ہوں گے. اب میرا مطلب یہ ہے کہ باہر نظر آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جی جی، تمام چیزیں آرگینک. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ولایت عبدالی صاحب، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. ہمارے کاظم صاحب سے اب بات کرتے ہیں. کاظم ریسکیو میں ہوتے ہیں، تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں پر؟ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت زبردست. تو آپ کو کیسا لگا؟ یہ جتنا سنا تھا اس حساب سے تھا یا اس سے کچھ کم زیادہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ بیٹھ گئے ہیں لیکن ولیج دیکھنے کا موقع بھی تو بہرحال نہیں ملا. ٹھیک ٹھیک، روزے کی وجہ سے، روزہ لگتا ہے آپ کو پیدل آنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ بیٹھنا پڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم پیدل چلے ہیں تو ٹھیک، تھوڑا ریسٹ کر کے پھر آپ ولیج گھومنے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر ٹائم ملتا ہے تو ہم آپ سے جب آپ ولیج گھومیں گے پھر پوچھتے ہیں. جی ممتاز وفا صاحب یہاں پر ہے ہمارے. ممتاز وفا صاحب، شکری بات کر رہا ہوں. میں ان کو ممتاز وفا کہتا ہوں. گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میرا نام ممتاز شگری ہے. ممتاز وفا میں نے اقبال وفا کو گفٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو وہ گیا. میرے پاس چلو تھا یہ جب ہم آن ریکارڈ آ گیا. بچھڑا تو وہاں سے ہم نے یہ برابر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، باقی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ذاکر بھائی آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، آپ ادھر آرگینک ولیج میں پہلے آ چکے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں؟ یہ دوسرا ٹائم ہے میرا. اچھا، کب آئے تھے آپ پہلے؟ میں تقریباً 1 سال پہلے آئے تھے. اچھا، اس وقت سے اب میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی باہر سے ہمارا پنجابی کوئی گروپ تھا، اس کے ساتھ آیا تھا. ٹھیک. تو وہیں سین نظر آ رہے، کوئی تبدیلی نہیں یہاں پہ، جو پہلے تھا وہی ہے. اچھا، اس وقت آپ کس سیزن میں آئے تھے؟ اس وقت میں اگست میں آیا تھا. اگست میں آیا تھا تو بہت تبدیلی ہوگی. ابھی تو سبزہ بھی نہیں ہوگا اس وقت تو. گرین تھا، لیکن ابھی موسم تقریباً قریب آ رہا ہے. تو باقی کوئی چیز ڈفرینٹ نظر نہیں آتا ہے. وہی آرگینک ویلی ہے. ٹھیک ہو گیا. جو چیز پہلے ہے وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ممتاز صاحب. تو ناظرین، اس وقت ہم چلتے ہیں دریا کنارے. باقی ریمیننگ جو ہمارے کلیگ ساتھ میں ہیں، ساتھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، فرینڈس، ان سے نیچے جا کے ہی ہم انٹرویو کرتے ہیں. تو باقی تو ناظرین، اس وقت ہم بالکل یہ ساحل پہ آئے ہیں، دریا کنارے. یہاں پانی بھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پانی بھرا ہوا ہے. یہ گرمیوں میں، پچھلے گرمیوں کا پانی ہے جو ابھی تک یہاں پر ہے. تو اس موقع پر ظاہر بات ہے باقی جو ہمارے ریمیننگ ساتھی ہے ان سے ہم پوچھیں گے. تو ندیم صاحب، ہاں یہ ندیم صاحب ہیں ہمارے، ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ آرگینک ولیج میں پہلے آئے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پہلی دفعہ آیا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مکمل آرگینک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل مکمل آرگینک ہی ہے. اچھا، اس کو مزید کوئی بہتری کی گنجائش ہے اس میں؟ اب کیا بہتری کرے. اچھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ گاڑیاں نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہو گیا. اگر گاڑی پہنچ جاتی تو اس میں بہت ساری تبدیلی آ جاتی. مصنوعی چیزیں بہت زیادہ پہنچ جاتی یہاں پہ. گاڑی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پہ ابھی تک کچھ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ آرگینک ہی ہیں ابھی تک. یہاں سکون ملتا ہے یہاں آ کے. بالکل پرسکون ہے یہاں. موٹر سائیکل، گاڑی، کسی چیز کی آواز نہیں ہے. بالکل بالکل سکون ہے. بالکل. چلیں، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، ہمارے بہت ہی محترم دوست، یہ استاد بھی ہیں ہائی اسکول گلاب پور میں، تو اقبال وفا صاحب. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی کچھ پوچھا جائے. آپ پہلے یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آرگینک ویلیج میں آپ پہلے آ چکے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پہلی دفعہ یہاں پہ آیا.
ٹھیک ہو بڑا گیا. مزہ تو آ رہا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے باقی جو گلاپور ہو گیا, باقی اسکردو کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب میں, اور اس میں کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہے جی بہت بڑا فرق ہے. وہاں پہ اب گلاپور اب ٹاؤن بنتا جا رہا ہے، تو وہاں پہ وہ بالکل قدرتی چیزیں اب باقی نہیں ناپید رہی. ہوتی جا رہی ہیں. بالکل بالکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل آبجیکٹ آف کلیکشن آف نیچرل آبجیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہو گیا, پانی بھی ہے، ٹھیک ہو لش گیا. گرین یہ ٹریز دریا بھی ہے ہے، بالکل. دریا بھی ہے اور پہاڑ بھی ہے، ہوں اور پہاڑوں کے اوپر برف پوش پہاڑ بھی ہے. بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور ابھی سورج بھی غروب ہونے والا ہے، وہ منظر اور بھی خوبصورت بنا رہا ہے اس ایریا سورج کو. تو ہمارے کیمرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سورج دکھا بالکل. سکے, موبائل کا کیمرہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس آرگینک ولیج میں مزید کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے, مزید کیا بہتری آ سکتی ہے؟ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ مکس اپ نہیں ہونا چاہیے جو سائنٹیفک چیزیں ہیں، جیسے کہ جی یہاں تک آنے کے لیے کوئی روڈ نہیں بننا چاہیے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا ہے کہ جی بندہ جی, یہاں پہ سڑک تو ابھی تک نہیں ٹریکنگ بنی, اور نہ کوئی واکنگ. بالکل. پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے. بالکل باقی پلانٹیشن مزید ہونی چاہیے. بالکل, تاکہ پلانٹیشن کی تو اشد ضرورت ہے. اس بالکل، ٹیلے پر بھی پلانٹیشن ہونی کیونکہ چاہیے. یہاں پہ پانی کی کمی نہیں ہے، ہر بالکل جگہ پانی ہی پانی ہے، اور موٹر سے پانی نکال کے بھی آپ کہیں پہ بالکل بھی بالکل. کوئی بالکل اس کے پودے لیے لگا سکتے موٹر ہیں. کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے الیکٹریسٹی کی تو ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں, الیکٹریسٹی جو آ رہا ہے اسکردو کی طرف سے سد پر یا سرمک یا آگے کچورا پاور ہاؤس سے, اس سے تو اسکردو میں ٹاؤن ایریا میں پورا نہیں ہو رہا ہے, تو نانسو میں بھی تو وہی صورتحال ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, موٹر وغیرہ استعمال کریں تو بجلی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب پھر وہی بات ہے کہ اگر پیسے خرچ کیے جائیں تو پانی تو یہاں پہ ہے، پانی تو ہے واٹر بالکل. چینل بنا کے یہاں سے بجلی بنا کے پورے اسکردو کو بجلی کی سپلائی کی جا سکتی ہے. ہاں یہ بہت بڑا ایج ہے اس پروجیکٹس علاقے کو. بالکل اگر کوئی میگا پروجیکٹ گورنمنٹ رکھے تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے یہاں سے, اس چلیں. علاقے سے. اس کے علاوہ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی شارٹ ٹرم میں اگر سولر سسٹم یہاں پہ بالکل لگایا جائے, پینلز وغیرہ لگائے بالکل جائیں تو دھوپ کے انوائرمنٹ لیے اچھی فرینڈلی بھی جگہ ہے. ہوگا. بالکل بالکل انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, اس میں کوئی بھی باہر کی یہاں تک چیز کہ یہاں سے استعمال ونڈ نہیں ہوگی. انرجی بھی پیدا کی جا سکتی ونڈ ہے. انرجی کے لیے تو بہترین جگہ ہے. یہاں پہ آپ ہوا دیکھ سکتے ہیں, چل رہی ہے مگر ہوا نظر بالکل نہیں آتی. اس کی آواز بھی ہاں ظاہر سی بات آواز ہے آپ کیمرے لوگوں میں کو آ آتی رہی ہے, کیمرے میں آ رہی ہے. چلیں تو اقبال وفا صاحب, بہت شکریہ. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں اتنی دور سے, تو انجوائے کریں. بہت ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی یہ ہمارے ساتھ افتخار بھائی ہیں, ہمارے گلاپور سے ہی ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں, آپ افتخار بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ جی میں یہاں پہ تو پہلے بار آیا. اچھا پہلی دفعہ آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے باقی جو اسکردو کے جتنے بھی باقی جگہیں ہیں یا گلاپور کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں اور اس آرگینک ولیج میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یہاں کا تو پورا آرگینک ہے, آرگینک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, نیچرل چیزیں ہیں نیچرل یہاں چیزیں پہ, سارے ادھر. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. وہاں پہ جو ہیں باقی وہاں پہ مصنوعی تو چیزیں واقعی جو انسان کی بنائی بنائے گئی ہوئی چیزیں چیزیں ہیں. ہیں. یہاں پہ تو وہ ٹھیک, نظر نہیں آیا اب ٹھیک تک ہو ایسا. گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا بہتری مزید کی جا سکتی ہے؟ تھوڑا بہت چیزیں کرنا پڑے گا. ہاں تھوڑی آرگینک چیزیں, چیز درخت وغیرہ, چھوٹے چھوٹے گرینری تھوڑی بڑھانی پڑے بڑھانی گی, پڑے گی. کیونکہ یہ سارا یہ ایریا ساری جو چیزیں ہے خالی یہ ابھی پڑے ہوئے خالی ہے. بالکل. تو بالکل بہت شکریہ افتخار بھائی آپ کا. تو اس وقت ہم لوگ ناظرین آرگینک ویلی سے آئے ہیں, یہ دریا کنارے. دریا ابھی بھی بہت دور ہے ہم سے, تو ہم دریا یہاں سے آپ لوگوں کو دکھا دیں گے قریب لا کے. یہ دریا ہے, ٹھیک ہو گیا ناظرین. تو شیوک ریور ہے, ادھر سے ہم واپس چلیں گے. اسی یہ سامنے کوار تو نظر آ رہا ہے, باقی ہم واپس چلیں گے اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف. تو وہاں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس سائٹ پہ آنے کے پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آرگینک ولیج میں رہنے والے آرگینک لوگ جو ہیں یہ مصنوعی پیمپر کا استعمال کرتے ہیں, اور خیر انہوں نے پھینکا تو علاقے سے دور ہی ہے. بہرحال اس کو ڈسپوز کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے. ڈسپوزل کا یہ طریقہ کچھ سوٹیبل نہیں رہا جو یہاں پہ گندگی کا باعث بن سکتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہیں ہے, تھوڑی سی گندگی ہے یہ, تو ان کو جلدی اور ایمرجنسی بیسس پہ ان کو صاف کر لینا چاہیے.
تاکہ اس علاقے میں کوئی تبدیلی انوانٹیڈ چینجز نہ آ سکے. ریاض شگری بہترین شیف ہے. آپ جانتے ہی ہیں بہترین شیف ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بھی ہے. بس تھوڑا بہت کبھی کبھی میرے ساتھ انبن ہو جاتی ہے ان کی. وہ بھی کوئی آپس کی دشمنی ہے، یہ وہ لڑائی نہیں ہوتی، ویسے ہی انبن ہوتی ہے مذاق مذاق میں. تو یہ ابھی کھیرا کاٹ رہے ہیں، میرے خیال سے کوئی سلاد وغیرہ بنا رہے ہوں گے. ان سے ہم پوچھتے ہیں. یہ ہماری افطاری کا سارا جو دار و مدار ہے، ایک ریاض بھائی ہیں، دوسرا ہمارا علی خان سمر. تو یہ دونوں ماشاءاللہ، اگر یہ دونوں ساتھ میں نہ ہوں تو ہماری کوئی بھی پکنک جو ہے پکنک نہ ہو، شاید ہمیں بھوکا واپس آنا پڑے. تو جی ریاض بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آرگینک ویلیج پہلے آ چکے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں؟ آیا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. ویو دیکھ کے آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اصل میں نیچے کام کر رہا ہوں. ہاں اس کو 1 منٹ روک کے بات کر لیں، انگلی کتنا کٹ جائے 1 منٹ بات کر کے پھر کاٹ لیں. کون سا ہم نے آپ سے افطاری تک گفتگو کرنی ہے. اور ویو بہت ہی مطلب کل ہم لوگ گئے تھے نا ادھر یار بچو لیکن اس سے مطلب 10 گنا بیسٹ ہے. زیادہ خوبصورت ہے. بہت خوبصورت جگہ. اور وہاں پہ چھاؤں بیٹھنے کے لیے بالکل بھی نہیں تھا، یہاں پہ ہر جگہ چھاؤں چھاؤں ہے، جنگل سا بنا ہوا ہے. بالکل چنار کے درخت ہے اور یہ سفیدے کے بہت بڑے درخت. بالکل زندہ باد. یہ اوور آل جو ویو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ جو چار دیواری انہوں نے بنائی، چار دیواری بنائی ہے انہوں نے، تو یہ لکڑی سے بنائی ہوئی پسند آیا. ٹھیک ہو گیا. یہ انہوں نے کھیتوں کی چار دیواری کی ہوئی ہے، فینسنگ تھرو ووڈن فینسنگ ہے. یہ کمپلیٹ ووڈن فینسنگ ہے، اس میں کوئی کیل ویل بھی نہیں لگائے گئے. تو یہ ووڈن فینسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہی ہمارے ریاض بھائی بتا رہے تھے. چلیں شکریہ لے ریاض. یہ بہت مہربانی. تو ابھی ہم ہمارے باقی جو ساتھی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ہمارا روح رواں ہماری کمپنی کا، ہماری پارٹی کا روح رواں ہمارے گروپ کا. تو کیا کہنے ان کے. تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہم شاید نہ ہی آتے. ہم گھروں میں اس وقت سو رہے ہوتے، افطاری کا ٹائم ہوتا تو وہ دنیا میں نہ آتے. بہرحال یہ آگ جلا رہے ہیں یہاں پہ. ابھی چولہا انہوں نے سیٹ کیا ہے یہاں پہ اس پتیلے میں. جی کچھ پکانے والے ہیں. یہاں ایک پتیلا ہے، اس میں بھی کچھ پکانے لگے ہیں. چلیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں. جی علی خان صاحب السلام علیکم. اچھا ہمیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم آپ کا ٹائم ضائع تو نہیں کر رہے؟ نہیں سر نہیں. چلیں بہت شکریہ. تو ابھی یہاں پہ آئے ہیں آپ، پہلے بھی نانسوک آ چکے ہیں، آپ کو اس پورے ایریا کا بھی پتہ ہے، بلکہ ہمارے جو ٹیم لیڈر ہیں اس وقت آپ خود ہی ہیں. تو اس حوالے سے جگہ کیسی لگی یا یہ چیزیں تو آپ سے پوچھنا وہ سوالات بنتے ہی نہیں ہیں. آپ سے یہ پوچھتے ہیں اس وقت کہ دن بھر روزہ رکھ کے اتنا سفر پیدل کر کے پھر بھی آپ میں ماشاءاللہ سے اتنی انرجی ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے مزید کوکنگ شروع کر دی ہے. تو کیا کیا آپ آج کے مینیو میں بنا رہے ہیں یہ ہمیں کائنڈلی جی بتا ذاکر دیں. بھائی، ہم سب سے پہلے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پلاؤ پکائیں گے. ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلے زبردست. افطاری ہوگی. ٹھیک ہو اور گیا. افطار میں ہمارے چائے ہیں، پکوڑے سموسے ہیں اور ٹھیک. خربوز ہیں. ٹھیک تو افطاری کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو ہے نا پلاؤ ٹھیک ہو گیا. جو ہے نا ہم یہاں پہ تیار کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم یہاں پہ چکن ٹکا جو ہے نا ٹکا بنائیں گے، باربیکیو بھی بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں بھائی یہ ہے ہمارے مینو میں آج سے. ٹھیک، بہت زبردست. باقی چلیں یہ چیزیں تو ہو گئی. ہمیں یہ تو بتائیں کہ کوئی بھی پارٹی آپ کے بغیر تو ہماری ممکن نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے سر. نہیں وہ تو ہم اس طرح مکھن نہیں نگا رہے، آپ کو واقعی سچ کہہ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو اس آرگینک ولیج میں کیا مزید تبدیلی آنی چاہیے کہ یہ بالکل نیچرل رہے اس میں؟ سر میں اس سے پہلے بھی 2 بار آ چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو میں جب سے اس سے پہلے بھی میں یہاں پہ آیا تو یہی حالت تھی. ٹھیک ہو گیا. یہاں کوئی تبدیلی جو ہے نا یہاں پہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو تو گیا. تبدیلی تو میرے خیال میں میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے. اب تو سڑکیں تو نہیں بن میری جان نہیں بننی چاہیے. سڑکیں بنیں گی تو پھر تو آرگینک نہیں رہے گی. جی بالکل. اور باقی ٹیکنالوجیز جو یہاں پہ فیسلٹی جو ہے نا جو وہاں گردوں میں اویلیبل ہے ٹھیک. وہ بھی آپ کو یہاں پہ
अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मसनूई कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मैन मेड कोई ना हो, सारी नेचुरल चीज़ें हों। नेचुरल बिल्कुल चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया, तो वो नेचुरल चीज़ें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बस सर यही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी नाज़रीन, इस वक्त हम आए हुए हैं नानसोक्स करदू में, आर्गेनिक विलेज नानसोक्स करदू। ये इस करदू का वाहिद आर्गेनिक विलेज है। यहाँ पे हम आप लोगों को विलेज फूड बनाना सिखाएंगे, बनाएंगे तो हम वही आपको पुलाव बनाना सिखाएंगे, बारबेक्यू हो गया, और बारबेक्यू और पुलाव बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारे अली खान साहब हैं, ये बनाएंगे, सारा प्रोसेस ये करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने पतीले में हमारी इफ्तारी अब शुरू हो गई है। तो इफ्तारी करने के बाद इस वक्त हम लोग स्कर्दू की तरफ हम बारबेक्यू बनाएंगे। बारबेक्यू अगर टाइम रोशनी ठीक रहे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वरना हम स्कर्दू की तरफ रोशनी लाने के लिए। जी तो नाज़रीन, अभी हमारी सफाई जारी है। कहीं भी आप जाएं तो कचरा ना फैलाएं। ये आर्गेनिक विलेज है तो यहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए। लिहाजा हम अपने हिसाब से सफाई कर रहे हैं। मुकम्मल सफाई करके हम यहाँ से उठेंगे। तो ये सफाई जारी है, हर चीज़ उठाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी साफ़ किया जा रहा है। तो मुकम्मल सफाई इसकी। तो अभी हम यहाँ पे खाना तनाउल करने लगे हैं। तो यहाँ पे दस्तरखान बिछ चुका है, खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स ही वो ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेके आएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे सारे दोस्त यहाँ पे जमा हैं। तो ये मुमताज़ है और इफ्तिखार ये हमारे यहाँ पे मेज़बान, इन्होंने हमारी हर चीज़ में बहुत मदद की। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना नाम खुद ही बताएं। यहाँ पे लोग मोहम्मद काशिफ इनका नाम है, हमारे नदीम साहब इनको बार बार सिखते हैं, अपनी तरफ से नाम रख लिया है, बहरहाल अच्छा नाम है वो भी। तो काशिफ भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे अच्छी मेज़बानी की। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।